سورہ بقرہ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے، انی جاعل، کہ میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، ایک نائب۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا آپ بناتے ہیں زمین میں، من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا زمین میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، خون خرابہ کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فسق کے بارے میں بتلایا کہ فاسق کون ہے، تو اس کی 3 نشانیاں ذکر کی، 3 علامات ذکر کی۔ ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور دوسرے کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور پھر اس کا لازمی نتیجہ جب حقوق اللہ سے بھی بے پرواہی ہو جائے اور حقوق العباد سے بھی بے پرواہی ہو جائے تو اس کا لازمی نتیجہ فساد آئے گا۔ اور اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی بیان فرمائی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اندر جو فساد ہے خشکی یا تری کے اوپر، یہ انسان کے اپنے کیے ہوئے اعمال ہیں، یہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ گویا زمین کے اندر جو فساد آتے ہیں وہ یا تو حقوق اللہ کی پامالی کی وجہ سے آتے ہیں یا حقوق العباد کی پامالی کی وجہ سے آتے ہیں۔ جب حقوق اللہ کا بھی خیال رکھا جائے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھا جائے، انسان کے ذمہ اجمالی طور پر اگر حقوق جن کے بیان کیے جائیں تو یہ 2 قسم کے حقوق انسان کے ذمہ جس کی زیادہ تاکید ہے، ایک ہے حقوق اللہ، دوسرے حقوق العباد ہیں۔ اب جب اس میں کوتاہی ہوگی تو اس کا لازمی نتیجہ فساد ہوگا۔ حقوق اللہ میں جب کوتاہی ہوگی، مثال کے طور پر ایک آدمی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، غریبوں تک حق نہیں پہنچے گا، غریب مجبور ہوگا، چوری کرنے پر مجبور ہوگا۔ اب سبب کون بنا ہے؟ اس نے زکوٰۃ نہیں دی، یہ غریبوں کا حق اس نے ادا نہیں کیا۔ اس میں دونوں قسم کے حق موجود ہیں، حقوق اللہ بھی ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس نے پورا نہیں کیا، حقوق العباد بھی ہے کہ لوگوں کا حق اللہ نے اس کے ذمہ رکھا تھا اس نے ادا نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ کیا بنے گا کہ وہ مجبوراً پھر چوری چکاری پر اتر آئے گا۔ جب وہ چوری چکاری کرے گا، جس کی چوری ہوگی وہ پھر انتقام لے گا اور زمین کے اندر فساد پھیلے گا۔ یہ میں نے آپ کو مختصر چھوٹی سی مثال دی ہے۔ تو زمین کے اوپر اگر اللہ کے حقوق کی پامالی ہوتی رہو یا حقوق العباد کی پامالی ہوتی رہو تو پھر انسان یہ سمجھ لے کہ زمین کے اندر فساد ضرور آئے گا، اس کا لازمی نتیجہ فساد آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کل کے سبق میں، کہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، حقوق اللہ کی پامالی کرتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، حقوق العباد کی بھی پامالی کرتے ہیں، رشتے ناطے آپس میں توڑ دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر،
یہ بات یاد رکھنا، حدیث میں آتا ہے لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھے کسی اپنے مسلمان بھائی سے۔ اس لیے اگر کسی کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی، دوستی والا تعلق تھا پہلے لیکن کسی وجہ سے آپ اس کے ساتھ نہیں بنتی، آپ اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا چاہتے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ دوستی والا تعلق بے شک آپ ختم کر دیں، لیکن بول چال زبانی جو سلام دعا ہے یہ ختم نہ کریں۔ اس کے ساتھ جو آپ کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا، زیادہ جو اس کے ساتھ قربت تھی، وہ اس کے اندر آپ کمی لا سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ یہ دوستی ہی کی وجہ سے انسان پچھتائے گا بھی۔ 19ویں سپارے میں سورہ فرقان میں یہ آیت ہے کہ انسان قیامت کے دن حسرت کرے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس نے مجھے اللہ سے غافل کیا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں نے فلانے سے دوستی کی، اس کی دوستی کی نتیجہ کیا نکلا کہ میں اللہ سے غافل ہو گیا۔ کیا اللہ کے احکامات سے؟ بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ مثال کے طور پر اکٹھے دوست 5-6 بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اب ایک دوست اس کے نماز پڑھنے جا رہا ہے تو وہ دوسروں کو بھی کہے یار نماز پڑھ لیتے ہیں، اچھا اس کے کہے پر وہ بات ٹال نہیں سکتے، چلو جی نماز پڑھنے چلی گئی۔ اب یہی دوست ہے، انہیں بعض دفعہ دوست اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہ یار آج چلتے ہیں نا فلانے جگہ پر جو ہے نا وہ عیاشی ہے، وہاں چلتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں۔ اب اس کے کہنے پر شرما شرمی چلے گئے، اب یہ دوست اس کی گمراہی کا سبب بنا ہے۔ یہی دوست، اسی لیے دوستی سے فائدہ اٹھاؤ۔ زبان کے اندر 2 بول جو ہے نا، زبان کے 2 بول، اگر اس سے ہمارے کسی زبان کے 2 بول کی وجہ سے کسی کی آخرت بن جائے، آخرت سنور جائے، تو یہ بڑی انسان کے لیے خوش بختی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ میری زبان سے 2 بول نکلے، اس کی وجہ سے اگلے کی آخرت بن گئی۔ اس لیے ہمیشہ دوستی کے اندر بھی اپنا ارد گرد کا ماحول بھی انسان کو پاک رکھنا چاہیے، کہ دوستی بھی اس سے لگائے کہ جو اللہ والا ہو، اللہ سے اس کا تعلق ہو، تاکہ اس کے ذریعے میں بھی اللہ سے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ سب سے دوستی لگایا کرتے تھے، ہر کسی سے، چونکہ خود اللہ نے ان کو ایک صلاحیت دی تھی، دین کا علم دیا تھا، تو اب نام ان کا میرے ذہن میں نہیں۔ ان سے پوچھا حضرت آپ سب سے جو ہے نا وہ تعلق قائم، سب سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ایک جو دیندار ہیں ان سے تعلق اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب کسی گناہ کی وجہ سے اگر میں پکڑا گیا تو شاید اللہ ان کی سفارش میرے حق میں قبول کر لے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ اور جو گناہ گار ہیں ان سے اس لیے تعلق رکھتا ہوں کہ مجھے اگر اللہ نے اپنے اعمال کی برکت سے اور اپنے فضل سے اللہ مجھے جنت میں لے جائے تو یہ گناہ گاروں کا بھی مجھ سے تعلق ہوگا، تو شاید میں اللہ سے سفارش کر دوں، شاید اللہ قبول کر دیں، تو یہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ تو اپنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کا ماحول انسان کو پاک رکھنا چاہیے، ایسے لوگوں سے دوستی رکھنی چاہیے جو ہماری آخرت کے سنورنے کا سبب بنے، نہ کہ آخرت کے برباد ہونے کا سبب بنے۔ اور کسی دوست کی وجہ سے بعض دفعہ یہ دوست بھی کہتے ہیں، اور یہ اس چیز کا دیکھیں، قرآن نے ایک ایک چیز انسان کو نا واضح کھول کے بیان کی ہے، لیکن ہم سیکھے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ عنکبوت کے اندر یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ ہیں نا کہتے ہیں مسلمانوں کو دیکھو، بات یہ ہے کہ تم تھوڑی بہت ہمارے معبودوں کی بھی عبادت کر لیا کرو، مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ آج کل کے حساب سے تھوڑی بہت ہی نافرمانی کر لو۔ مثال کے طور پر ایک دوست جا رہا ہے کہیں جو ہے نا وہ فلم دیکھنے جا رہا ہے دوست، اور اس کے ساتھ جا رہے ہیں تو یہ کہ یار نہیں میں تو اللہ ناراض ہو جائے گا، میں گناہ گار نہیں ہونا چاہتا، تو کہ خیر ہے یار تیرا گناہ میرے ذمہ، اکثر یہ کہتے بھی ہیں دوست۔ اب اس چیز کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ایسا ہے نا کہ ہم تمہارا گناہ اپنے ذمہ لے لیں گے، تم جو ہے نا وہ تھوڑی بہت ہمارے معبود کی عبادت کر لیا کرو، تمہارا گناہ ہمارے ذمہ، ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ایک تو بات یہ کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، دوسری بات یہ قیامت کے دن جن کو سزا ملے گی نا جو ایسی بات کہنے والے کہ تیرا گناہ میرے ذمہ۔ بہت سارے ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے کہتے ہیں، کسی کو گناہ کی طرف لے کے جا رہے ہوں، کہے جی نافرمانی یا گناہ ہے میں کیسے کروں، کہتے ہیں نہیں تیرا گناہ میرے ذمہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا بوجھ بھی اس پر ڈالوں گا، یہ نہیں اس کے گناہ کا جو بوجھ ہے وہ اس پر الگ سے ہوگا، جو گناہ کرنے والا ہوگا اس پر الگ سے ہوگا۔ الداعی الی الخیر کفاعلہ،
جس طرح نیکی کی طرف بلانے والا ایسا ہے کہ جیسے خود کر رہا ہے. مثال میرے کہنے کی وجہ سے کسی نے نماز پڑھ لی, اب جب نماز پڑھ لی میرے کہنے کی وجہ سے, تو جیسے اس کا ثواب, اس کی نماز کا, مقبول نماز کا ثواب مجھے ملے گا, اور اس کو اتنی نماز کا ثواب ملے گا جس حساب سے, جس درجے کی, جس خشوع خضوع کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہے. اسی طرح اگر میرے کہنے کی وجہ سے کسی نے گناہ کر لیا, میری ترغیب دینے کی وجہ سے یا میرے بول کی وجہ سے کسی نے گناہ میں کوئی مبتلا ہو گیا, تو پھر اس کے گناہ کا گناہ بھی مجھے ملے گا اور اس کو بھی اس گناہ کا گناہ ملے گا. اس کے گناہ میں کمی نہیں آئے گی, میرے گناہ میں بھی جو مجھے اس کے ذمہ, جو اس کے گناہ ہے, اس کے گناہ کا کام کرنے کی وجہ سے مجھے جو گناہ ملے گا وہ بھی مجھے ملے گا, مگر اس کے گناہ میں کمی نہیں آئے گی. اسی طرح اگر میرے کہنے کی وجہ سے کسی نے نماز پڑھ لی تو اب اس کی نماز کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی, لیکن ہے کہ مجھے مقبول نماز کا ثواب مل جائے گا. اس لیے فرمایا ہاں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ, میں عرض کرتا کہ دوستی پر جو ہے, دوستی کی بنا پر, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں. یار اس نے مجھے جو ہے نا, وہ میں بیٹھا تھا مجھے چائے کے لیے نہیں پوچھا, یا مجھے سب کے سامنے مجھے کوئی بات کہہ دی. انسان ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, اور معاف کرنے والا اللہ کو پسند ہے. جیسے ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری خطائیں اللہ معاف کر دے, یا ہم سے اگر کسی کے حق میں کوئی حق تلفی ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں معاف کر دے. اس لیے اسی طرح دوسرا انسان بھی چاہتا ہے کہ مجھ سے اگر کوئی نافرمانی ہو گئی, کوئی گناہ کا کام ہو گیا, تو مجھے بھی اگلا معاف کر دے. اس لیے عفو درگزر سے کام لیں, لیکن ناراضگی نہ اختیار کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے, جیسے بچے ہوتے ہیں نا, چھوٹی سی بات ہوگی, چل تیرے ساتھ میری کٹی ہو گئی, چل تیرے ساتھ میری کٹی ہو گئی, چل جی اب پکی ہوگی. نہیں, سمجھداری والے اور عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کس لیے آیا ہوں, میں کیا ہوں. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی نہیں اختیار کرنی چاہیے. کوئی حق تلفی کر بھی دے, اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دو, اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دو. بہرحال فرمایا اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ خسارے والے ہیں کہ جو اللہ کے حقوق کی بھی پامالی کرتے ہیں اور زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں, حقوق العباد کی بھی پامالی کرتے ہیں. یہ لوگ نقصان کے اندر ہیں, اور یہ نقصان صرف دنیاوی نقصان نہیں, اخروی نقصان بھی ہے. بہرحال آج کے سبق میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, مناسبت کیا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بیان فرمایا تھا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اب اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے, اس کی تفصیل بیان کیجیے. اور پھر دوسری بات یہ, انسان کو پیدا کیا, اس کی پیدائش کا مقصد بھی بتایا جا رہا ہے کہ پیدائش کا مقصد کیا ہے. تو یہ میں نے کیوں پیدا کیا ہے, اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا, اس کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کرنے کا سوچا اور ارادہ فرمایا, تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ بنانے لگوں, زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ بنانے لگوں. سب سے پہلے سمجھے خلیفہ کہتے کس کو, خلیفہ کہتے کس کو؟ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو, نائب. اور عام اصطلاح میں جو خلیفہ کا مفہوم اگر سمجھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ وہ ہے جو اللہ کے حکموں پر خود بھی عمل کرتا ہو, اور اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی جتنی اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے اس کے مطابق دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے پر آمادہ کرنے والا ہو. اس کو کہتے ہیں خلیفہ. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ میں بعض پھر اللہ نے ان کو رتبہ دیا, جیسے انبیاء کرام ہیں, صحابہ کرام ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, یہ میرا راستہ ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. کیا مطلب کہ نافرمانی سے ہٹا کر فرما برداری کی زندگی پر کی طرف بلانا, اندھیروں والی زندگی سے نکال کر اور جو ہے وہ روشنی والی زندگی کی طرف لے کے آنا. یہ انسان خلیفہ کا کام ہوتا ہے, خود بھی اللہ کے حکموں پر چلے گا اور دوسروں کو بھی اس پر لانے کی محنت اور کوشش کرے گا. اور پھر فرمایا, فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا, کہ آپ زمین میں اس کو پیدا فرما رہے ہیں کہ جو زمین کے اندر فساد کرے گا, خون خرابہ کرے گا. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا, فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ اس کے متعدد جواب مفسرین کرام نے دیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے سے اللہ نے بتلا دیا, دوسرا یہ ہے کہ زمین کے اندر پہلے چونکہ جنات رہتے تھے, وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے, خون خرابہ کرتے تھے, تو اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بھی زمین کے اندر چونکہ بھیجے جا رہے ہیں, شاید یہ بھی ایسے ہوں. اور تیسرا یہ ہے کہ چونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک اس گناہ کی صفت نہیں رکھی تھی,
اور زمین اور انسان کی جو صفات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلا دیا، اس وجہ سے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں۔ اور بعض جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر جو حاکم خلیفہ کی ضرورت تب ہوتی ہے، خلیفہ حاکم کی ضرورت تب ہوتی ہے کہ جب زمین کے اندر فساد ہو۔ تو اس بنا پر انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو جی وہ فساد کریں گے، آپ ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں، ایسے مخلوقات کو پیدا کر رہے ہیں۔ تو اور پھر فرمایا کہ اللہ ہم تو آپ کی تسبیح تقدیس بیان کرتے ہیں، فرشتے کے اندر گناہ کی نافرمانی کی صفت ہی نہیں ہے، وہ مادہ ہی نہیں ہے، وہ مادہ ہی نہیں ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر گناہ کا مادہ بھی ہے، نیکی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اب اسی بات پر اس کا امتحان ہے، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، گناہ کا مادہ بھی اللہ نے رکھا ہے، نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے، لیکن کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا گناہ سے، نافرمانی سے، بدکاری سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو پاک رکھا، وہ انسان کامیاب ہوگا۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اجمالی طور پر جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ ایک اس کا آخری بات میں عرض کروں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو انسان، اللہ کے احکامات کے اندر حکمتیں موجود ہیں، انسان کا فائدہ ضرور موجود ہے، لیکن انسان کو حکمتوں کی بنا پر اللہ کی فرمانبرداری، حکمتیں نہیں ڈھونڈنی چاہیے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہوگی جی، زکوٰۃ فرض ہے جی اس کے اندر کیا حکمت ہوگی جی، ہاں جی فلانا حج فرض ہے اس کے اندر کیا، نماز فرض ہے جی اس کے اندر کیا حکمت ہوگی۔ نہیں، انسان کو اطاعت کی طرف آنا چاہیے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس میں مجھے سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، اللہ کا حکم ماننے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں میرے لیے خیر ہے، چاہے مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کہ اللہ رب العزت ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ کبھی بھی ایسا حکم اللہ نے نہیں دیا جو انسان کی نقصان کے لیے ہو یا انسان کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہو، بلکہ ہمیشہ سارے احکامات اللہ کے انسان کے فائدے کے لیے ہیں، وہ فائدہ دنیاوی بھی ہے اور اخروی بھی ہے۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ پیدا کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، فیہا اس زمین میں، من یفسد فیہا جو زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، خون خرابہ کرے گا، وَنَحْنُ اور ہم نسبح آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک اور آپ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ، اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں، مَا لَا تَعْلَمُونَ جو آپ نہیں جانتے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من المحيا والممات، إنك على كل شيء قدير، لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرك يا الله ونتوب إليك، وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ جزاک اللہ خیرا۔